الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ آج ہم صدقہ فطر کے حوالہ سے گفتگو کریں گے۔ آج 28 رمضان المبارک 1444 ہجری بروز بدھ ہے، تو چونکہ عید کی آمد ہے اور عید کی آمد پر صدقہ فطر کے مسائل جو ہیں وہ سیکھنا ضروری بھی ہے اور بیان بھی کیے جاتے ہیں۔ آج ہم صدقہ فطر کے حوالہ سے مختصر سی گفتگو کریں گے، تو چلیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ سب سے پہلے حدیث پاک سنتے جائیے۔ جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ مکہ مکرمہ میں جا کر گلی کوچوں میں یہ اعلان کر دے کہ صدقہ فطر واجب ہے، یعنی جو صدقہ فطر ہے اس کا اعلان کر دیا جائے۔ کچھ فقہی مسائل ہم بیان کرتے ہیں صدقہ فطر کے حوالہ سے۔ یاد رہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر جو مال کے نصاب ہو اس پر صدقہ فطر واجب ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے عوض اگر کسی کے پاس روپیہ پیسہ یا اسی طرح سے سامان وغیرہ بھی ہے جو ضروریات ہماری نہیں ہوتی لیکن گھر میں پڑا ہوتا ہے، جن کو ہم استعمال نہیں کر رہے ہوتے، اگر وہ بھی شامل ہے اتنی تعداد میں اور اس میں، تو بہرحال اس شخص پر بھی صدقہ فطر دینا ضروری اور واجب ہے۔ اسی صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے عاقل و بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ بھی صاحب نصاب ہے، اسی طرح سے اگر مجنون یا ایسا کوئی شخص ہے، ایسا کوئی بچہ ہے اور اس کے والدین امیر تھے یا امیر ہیں اور اس کی ملک میں بھی اتنا مال آتا ہے جو نصاب تک پہنچتا ہے، تو اس بچے کی طرف سے بھی صدقہ فطر دیا جائے اور ضروری ہے اس پر بھی۔ اسی طرح سے والد کا اپنا اور اپنے چھوٹے بچوں کا صدقہ فطر دینا اس پر واجب ہے۔ اور اگر کوئی پاگل یا مجنون بچہ بھی اگر گھر میں ہے، اگرچہ وہ بالغ ہی کیوں نہ ہو اور ہے مجنون و پاگل ہے وہ شخص، تو اس کا بھی صدقہ فطر دینا والد پر ضروری ہے، اور اگر وہ خود مال کے نصاب ہے تو اس کے مال سے صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ اسی طرح سے اگر والد نہیں ہے، یعنی سرپرست اگر والد اس دنیا میں نہیں ہے، تو اس کی طرف سے اس کا دادا چھوٹے بچوں کا یعنی پوتے پوتیوں کا صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اسی طرح سے والدہ پر ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کا صدقہ فطر دینا یہ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک شخص پر اپنی زوجہ کا اور اپنے والدین کا، اپنے بہن بھائیوں کا صدقہ فطر دینا ضروری نہیں، واجب نہیں ہے۔ ایک شخص کا اپنی خاتون، اپنے والدین، بہن بھائیوں کی طرف سے صدقہ فطر دینا اس پر کوئی واجب نہیں ہے، صرف اس کا اور اپنے چھوٹے بچوں کا صدقہ فطر دینا اس پر ضروری ہے۔ اسی طرح سے بعض اوقات ایک مسئلہ چھڑ جاتا ہے، شاید آپ نے بھی سنا ہو کہ گھر میں اگر کوئی مہمان آ جائے تو اس کا صدقہ فطر بھی دینا گھر والوں پر جس کے گھر آیا ضروری ہوتا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ مسئلہ بھی سنتے چلیے کہ معاذ اللہ اگر کسی نے جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھا یا کہ کسی شرعی مجبوری کے تحت وہ روزہ نہ رکھ سکا، تو بہرحال صاحب نصاب ہونے کی صورت میں اس شخص پر بھی صدقہ فطر دینا واجب ہے، اس شخص پر بھی ضروری ہوگا کہ وہ صدقہ فطر دے۔ اگر بیوی نے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر صدقہ فطر ادا کر دیا تو ادا نہ ہوگا۔ ایک مسئلہ اور بھی سنتے چلیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خاندان میں چند افراد ہوتے ہیں، مثال کے طور پر والد صاحب ہیں، ان کے 2-4 بیٹے ہیں، اور اسی طرح سے گھر میں اور افراد ہیں، بہو ہیں اور بیٹیاں ہیں اور دیگر گھر والے ہیں۔
اب سربراہ صرف والد صاحب ہیں، البتہ بچے جو پیسہ روپیہ ہے وہ اپنے والد صاحب کو، گھر میں جو بڑا ہے اس کو دیتے ہیں، اور گھر کے تمام اخراجات، تمام معاملات اور تمام کی ذمہ داری جو ہے وہ گھر کا بڑا والد صاحب مثال کے طور پر ادا کر رہے۔ اب اگر وہ ان پورے خاندان کی طرف سے صدقہ فطر دیں تو ادا ہو جائے گا، لیکن اگر بیٹا اور کہیں رہتا ہے، اس کے اپنے معاملات چل رہے ہیں، وہ اپنا گھر بار چلا رہا ہے، والد صاحب اور کہیں رہتے ہیں، وہ اپنے معاملات چلا رہے ہیں، اب اگر یہ ایک دوسرے کا فطرہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس میں یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ ایک دوسرے کی اجازت لینا ضروری ہے۔ اگرچہ ادا ہو جائے گا لیکن ضروری یہ ہے کہ اس میں اجازت لی جائے، بغیر اجازت کے ادا نہ ہوگا، لیکن جو پہلی صورتحال میں نے بتائی اس میں بہرحال ادا ہو جائے گا، کیونکہ گھر کا ذمہ دار ایک ہے اور وہ گھر کے تمام معاملات کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح سے صدقہ فطر کے لیے نصاب کا ہونا، اس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ عید والے دن، عید کی رات، چاند رات کو صاحب نصاب ہو گیا، اب اس پر بھی صدقہ فطر دینا واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر چاند رات کو بیٹا پیدا ہو گیا، رات جو عید الفطر کی رات ہے، چاند رات ہے جس کو ہم بولتے ہیں، اس میں بیٹا پیدا ہو گیا تو اس کا بھی صدقہ فطر دینا ضروری ہو جائے گا۔ صدقہ فطر کب ادا کیا جا سکتا ہے؟ تو بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی شخص عید کے نماز کے بعد ادا کرتا ہے پھر بھی ہو جائے گا، اگر رمضان شریف کے کسی دن میں ادا کرتا ہے پھر بھی ادا ہو جائے گا، اور اگر معاذ اللہ کوئی شخص صدقہ فطر ادا نہ کر سکا عید والے دن یا عید کی نماز پڑھنے کے بعد بھی، تو ساری زندگی ٹائم ہے، جب بھی وہ دے گا ادا ہی ہوگا، یعنی اس پر دینا بھی ضروری ہے اور اس کا ادا ہی ہوگا جب بھی وہ دے گا۔ تو یہ صدقہ فطر کے حوالہ سے کچھ مسائل تھے جن کا ذکر کرنا ضروری سمجھا، چونکہ آج کل دن جو ہیں وہ صدقہ فطر کے حوالہ سے ہیں، تو اسی سلسلہ میں یہ بیان کیا۔ اپنے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب فرمائیں، لائک، شیئر، کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔